کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بادشاہ جو کسی وقت تخت و تاج کا مالک تھا اپنی زندگی کے آخری ایام میں قیدی کی حیثیت سے کیسے گزارے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف اپنے دور کی مشکلات کا سامنا کیا بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے دل کی بات بھی کہی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی، ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی ہمیں جرأت و ہمت اور صبر کی مثال دیتی ہے۔ آئیے اس عظیم بادشاہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1775 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ ان کے والد کا نام اکبر شاہ دوم تھا۔ ظفر نے اپنے بچپن میں علم و فن اور زبان و ادب سے گہرا تعلق رکھا۔ وہ اردو اور فارسی کے ماہر اور دسترس رکھنے والے شاعر تھے اور ظفر تخلص رکھتے تھے۔ وہ غالب، ذوق، میر و سودا کے ہم اثر ہی نہیں بلکہ ان عظیم شعراء کے سرپرست بھی تھے۔ ان کی شاعری میں انسانیت، محبت اور افسردگی کے موضوعات شامل تھے۔ 1837 میں اپنے والد اکبر دوم کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے، مگر اس وقت مغل سلطنت صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھی اور انگریزوں کا اثر و رسوخ بڑھ چکا تھا۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ کو ایک علامتی حکمراں کے طور پر رکھا تھا جو دہلی کے لال قلعہ تک محدود تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس وقت مغل سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور انگریزوں کا تسلط بڑھ چکا تھا۔ میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور یہ بغاوت دہلی تک پہنچ گئی۔ باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما تسلیم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں ان کی قیادت کریں۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور دہلی کو آزادی دلانے کی کوشش کی۔ ان کے بیٹوں نے بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مختلف ریاستوں اور قوموں کے رہنما اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایک متحدہ ہندوستان کی حمایت کی اور مختلف علاقوں کے باغیوں کو منظم کیا۔ انہوں نے عوام کو متحد کیا اور انگریزوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی۔ ان کی قیادت نے ہندوستانی عوام میں نئی روح پھونکی اور آزادی کے خواب کو زندہ رکھا۔ مگر بدقسمتی سے انگریزوں نے جلد ہی بغاوت کو کچل دیا اور دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں خود گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا جس میں ان کی شاندار شخصیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1858 میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون یعنی موجودہ میانمار میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کے آخری ایام گزارنے پر مجبور ہوئے۔ جلا وطنی کے دوران بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا۔ ان کی مشہور غزلیں اور نظمیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ رنگون میں ان کا وقت بہت مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک قید کی زندگی بسر کر رہے تھے جہاں ان کے پاس بنیادی سہولیات کی بھی کمی تھی، مگر ان کے الفاظ میں ہمیشہ ایک امید کی کرن اور آزادی کی تڑپ نظر آتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کے تجربات اور درد کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی مشہور غزل لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں ایک ایسی ہی مثال ہے جو ان کی تنہائی اور ملک کی بربادی کا نوحہ ہے۔ ان کی شاعری میں درد اور دکھ کے ساتھ ساتھ امید اور آزادی کی جستجو بھی نمایاں ہے۔ نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ بہادر شاہ ظفر نے 7 نومبر 1862 کو رنگون میں وفات پائی۔ ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے اور لوگ ان کی یاد میں وہاں جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ وہ ایک عظیم بادشاہ، شاعر اور محب وطن تھے جنہوں نے اپنی سلطنت اور اپنے عوام کے لیے جدوجہد کی۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری نے انہیں ایک زندہ دل بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ ان کے اشعار آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھوتے ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ کی یہ عظیم شخصیات اپنے وقت کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کی جدوجہد ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم آج بھی ان کی قربانیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی تاریخ کے ان عظیم شخصیات کی وراثت کو زندہ رکھ پا رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔